السلام علیکم، میں ہوں حفصہ حیدر اور ہم ایم فل کا ٹاپک ارسطو پڑھ رہے ہیں۔ ارسطو کو تب تک نہیں پڑھا جا سکتا جب تک ہم افلاطون کا نظریہ نہیں پڑھ لیتے۔ ارسطو جو ہیں ان کی کتاب جو ہے بوتیکا پوئٹکس، اس نے بہت ہی زیادہ دنیا میں عزت کمائی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک اتنی عزت عطا کرتا ہے کہ صدیوں ان کا نام دنیا میں چلتا ہے۔ ارسطو کون تھے؟ ارسطو افلاطون کے شاگرد تھے۔ جب اس نے دی اکیڈمی اپنا اسکول کھولا یا اپنی یونیورسٹی بنائی تو اس کے پاس بہت سارے عمرا کے لڑکے آنے لگے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس نے اپنے لیے ہیلپ کے لیے ایک لڑکا رکھا۔ وہ لڑکا چائے پانی دے کر باہر چلا جاتا تھا کیونکہ وہ غریب لڑکا تھا اور یتیم اور مسکین بھی تھا۔ جب اس نے اپنا کورس مکمل کیا اور اپنے جو اسٹوڈنٹ تھے ان سے کہا کہ آ کر بتائیں کہ انہوں نے کیا پڑھا، آموزش کیا ہے، ایکنالج کیا انہوں نے۔ کچھ جیسے جیسے آتے جاتے اور اسٹیج پر جب پرفارم کرتے تو افلاطون کو فلفلمنٹ نہ فیل ہوتی۔ ان کو لگتا کہ جو میں نے پڑھایا تھا وہ بچے نہیں مجھے بتا رہے۔ اسی اثنا میں ایک لڑکا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے میں پڑھ کے آپ کو بتا دوں۔ تو افلاطون کہتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو کبھی پڑھایا ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، جب میں چائے وغیرہ دے کر چلا جایا کرتا تھا تو دروازے کے باہر کھڑا ہو کر میں آپ کا لیسن پڑھا کرتا تھا، جو بھی آپ پڑھاتے تھے میں آپ کا لیکچر لیتا تھا۔ انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو سٹیج جو تھا اس کے وہ مالک بن گئے۔ کافی دیر تک وہ بولتے رہے۔ جب وہ بولتے رہے اور افلاطون سنتے رہے، انہوں نے کہا میں نے یہی پڑھایا ہے جو ایکچولی عمرا کے لڑکے نہ پڑھ سکے۔ انہوں نے اس کو اپنا شاگرد بنا لیا۔ افلاطون جو ہے ان کی زندگی میں ہی ارسطو کہا کرتے تھے کہ افلاطون غلط ہیں، اور لوگ جب ان کو آ کر بتاتے کہ آپ کا شاگرد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا استاد غلط ہے، تو وہ ہنس کر آگے سے کہتے کہ یہ وہ بچڑا ہے جو اپنی ماں کا دودھ پی کر اس کو دو لتیاں مارتا ہے۔ یہ انگلش میں انہوں نے بتایا، بہرحال یہ زبان زد عام ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی انہیں پتہ تھا کہ ارسطو میرے اگینسٹ بات کرتا ہے، مگر جو ارسطو تھا اس کا خیال ہے کہ پوئٹری جو ہے وہ کتھارسس ہے۔ کتھارسس ہوتا کیا ہے؟ طب کی زبان میں جلاب دینے کو کتھارسس کہتے ہیں۔ کتھارسس ہمارے پیٹ کو صاف کرتے ہیں، اس کے بعد تجدید کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جو طب کے ماہر ہیں ان کو یقیناً پتہ ہوگا، اور آپ لوگوں کو بھی آئی تھنک کچھ آئیڈیا ہوگا، جب بھی پیٹ صاف کرنے کے لیے جلاب لیا جاتا ہے تو اس کے بعد بالکل جو بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مگر جو موشن وغیرہ ہوتے ہیں یہ چیز وہ نہیں ہے، یہ ایک الگ ہے۔ بہرحال ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، ہمارا ٹاپک ہے کیتھارسس۔ جب بھی المیہ ہوتا ہے، ٹریجڈی ہوتی ہے، آپ کو غم ہوتا ہے، آپ کو فکر ہوتی ہے، آپ جو چیزیں خود سے بیان نہیں کر پاتے وہ آپ شاعری کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں۔ جب آپ شاعری کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر کا غم مٹ جاتا ہے۔ ہم نے پچھلا نظریہ پڑھا افلاطون کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے شاعری کو، یہ جذبات کو بھڑکاتی ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو مانتا ہے کہ جذبات کو بھڑکاتی ہے، مگر ارسطو کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیتھارسس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، فنون لطیفہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو تخیل ہمارے مائنڈ میں ہے، یعنی ہمارے شاعر کے دماغ میں ہے، وہ بہرحال ہوتا ہے، بظاہر نہیں ہوتا مگر ہو سکتا ہے۔ بہت پہلے اڑن تشتری کے بارے میں ہم نے کہانیوں میں پڑھا، آج خلائی شٹل ہے۔ اسی طرح پہلے بہت اونچی اونچی عمارتوں کے بارے میں بتایا گیا، آج برج خلیفہ اور بہت ساری عمارتیں ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ جب ہم بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، عمران سیریز پڑھتے تھے، اس میں فارورڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرتے تھے، ڈیتھ کے بارے میں ایک نیڈل ہوتی تھی اور وہ اس کے بارے میں پڑھتے تھے کہ یہ ایک نیڈل کے ذریعے سے کسی انسان کو مارا جاتا ہے، اور آج کل لیزر گن کی صورت میں وہ چیز موجود ہے۔ بہرحال پوئٹکس میں جو اس نے بتایا ارسطو نے، تقریباً وہ آج سچ ثابت ہوا۔ جو شاعر کہتا ہے وہ یا تو ہوتا ہے موجود یا اس کے امکانات ضرور ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں نہیں ہوتے، بہرحال پھر کہیں وہ ضرور ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا نظریہ ایک کیتھارسس تھا۔ وہ کہتا ہے کہ فنون لطیفہ اور شاعری کو زندگی میں ضرور جگہ دینی چاہیے، اور وہ ان کی جو کتاب ہے جو ترجمہ ہوئی عزیز احمد
जो हैं उन्होंने उसको तर्जुमा किया। गालबन उनका जो 1950 के इर्द गिर्द था, मुझे उसके बारे में डेट सही से याद नहीं है। बहरहाल बहुत पहले उनका जो तर्जुमा हुआ, फिर क्या हुआ, फिर पूरी दुनिया में, यानी जो हमारी मशरकी दुनिया है उसमें एक भूचाल आ गया और लोगों ने उसके ऊपर एक्ट अपॉन किया और उनके तर्जुमे से बहुत ज़्यादा फैज़ हासिल किया। तर्जुमे से बहुत ज़्यादा फैज़ हासिल किया जा सकता है। कभी भी आप मत सोचिएगा कि किताब जो है मगरिब की है और उसका तर्जुमा हुआ है लिहाजा ये सही है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें तर्जुमे से ही हुई। जर्मन के गोटिये इसी से ही बहुत आगे चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तर्जुमे के ज़रिए से ही जिन्होंने बहुत कुछ सीखा। तर्जुमा एक ऐसी चीज़ है, अगर कहीं से भी हम किताब उठाते हैं, कहीं से भी हम कोई तख़य्युल उठाते हैं, उसका तर्जुमा करते हैं और जब वो उसकी ट्रांसलेशन होकर हमारे पास आती है हम उससे बहुत फैज़ हासिल करते हैं। तो अरस्तु ने बोतीका जो उनकी पोलिटिक्स है उसने एक भूचाल पैदा किया। इसी के बारे में हमारा नज़रिया था, कैथारसिस उन्हीं का नज़रिया था। उसके बारे में अरस्तु जो है अपने उस्ताद से भी बढ़ गए। पिछले लेसन में हमने देखा था कि सुकरात से अफलातून बढ़ गए और अब हमने देखा कि अफलातून से जो अरस्तु है वो बढ़ गए और हमेशा से अच्छे उस्तादों के शागिर्द हैं, उनसे बढ़ते चले आए हैं। नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे उनका जो नज़रिया नकल है उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।